پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹوں بڑوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک مختلف موضوع پہ آپ سے مخاطب ہیں، اور وہ موضوع ایک لحاظ سے غیر سیاسی ہے، پاکستان سے متعلق ہے، پاکستان کے تشخص سے متعلق ہے۔ ہم سب کا پاکستان اور بڑی شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہاں بھی حالات بہتر ہوں۔ کئی دفعہ موازنہ ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، افریقی ممالک کے ساتھ۔ تو میری ارشد محمود صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی آج، اور ارشد محمود صاحب کوئی 37 سال انہوں نے اقوام متحدہ کے سسٹم میں کام کیا۔ بنیادی طور پہ جو مہاجرین ہائی کمشنر ہے UNHCR، اس کے دفتر کے ساتھ یہ 37 سال تک وابستہ رہے، اور مختلف کیپیسٹیز میں انہوں نے وہاں پہ اپنا کام سر انجام دیا۔ زیادہ تر وقت انہوں نے ملک سے باہر گزارا۔ تو ارشد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو دوستو، بنیادی طور پہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک مسئلہ ہے چھوٹا، کہ پاکستان کیا ایک ڈس فنکشنل ملک ہے یا جزوی طور پہ ڈس فنکشنل ہے؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ تو ارشد صاحب، آپ نے چونکہ بہت سارے ملک دیکھے، تو اس سے پہلے اب یہ بتائیے گا مختصراً کہ کیا پاکستان ایک واقعی ڈس فنکشنل ملک ہے، یا یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں پہ میں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکوں۔ اور کمنگ بیک ٹو ڈس فنکشنل اور جزوی طور پر ڈس فنکشنل ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک کلاس وہ ہے جو بالکل ویل آف ہے، تو فار دیم اٹس ویری فنکشنل۔ جس کو روٹی نہیں مل رہی اس کے لیے ڈس فنکشنل ہے، ایون اٹس فنکشنل۔ ہاں، کچھ مسائل ہیں، اس میں کوئی ہم لوگ اپنا آئی واش نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنا ہوگی، مثلاً جسٹس سسٹم، ایکول اپرچونٹیز ہر کسی کے لیے۔ جیسے ہم اکثر، جب سے میں بھی اپنی ہوش سنبھالا ہے، ایک پاکستان کی بات تو سنتے ہیں، یس اٹ از ون پاکستان، بٹ ان سائڈ پاکستان دیر آر مینی پاکستانس۔ اس چیز سے ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہیں، اس میں نمبر 1 وی ہیو ٹو گیٹ اوے ود دس کرپشن ایشوز۔ آپ کے ہاں سے اگر کرپشن ختم ہو جاتی ہے، جسٹس سسٹم بھی خود ہی چل پڑے گا۔ آپ دیکھ لیں ارد گرد کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جو کچہریاں ہیں یا عدالتیں ہیں، میں کسی کو بھی اس میں الزام نہیں دے رہا ہوں، لیکن وہاں کا جو ڈیلی ایکسپیرینسز دیکھے گئے ہیں اس وقت تک جب میں پاکستان میں تھا، اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ اوے ود دوز پیپل۔ آپ کو ایک جائز کام کے لیے بھی کچھ ناجائز مینز دیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، تو یہ ورڈس تو بہت آسان ہے کہنا ڈس فنکشنل ہے، فنکشنل ہے۔ ہو از گوئنگ ٹو میک اٹ فنکشنل؟ اس۔ اور وہ اس میں کیا ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں، اور جتنے ہمارے سسٹمز ہیں ہر ایک کو اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی تیسرا آدمی یہ فتویٰ ہم پہ پورا چلیے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں۔ اب اس میں چونکہ آپ نے بہت سارے افریقی ممالک بھی دیکھے، اس میں آپ یہ بتائیں کہ موازنہ آپ کیسے کریں گے کہ پاکستان کی، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں نظام خراب ہے، انصاف نہیں ہے، کرپشن ہے، لیکن آپ نے افریقی ممالک میں سرو کیا، کچھ ایسی مثالیں بتائیں کہ اس سے اندازہ ہو سکے کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ روانڈا میں اب جیسے 1994 میں ان کے ہاں قتل عام ہوا، تقریباً 15 لاکھ انسان، وہاں جو فگرز بتاتی ہیں مختلف سورسز سے، UN سے اور انڈیپینڈنٹ سورسز سے، وہ وہاں پر قتل ہوئے، اور وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی وہ چلی۔ ایک تو ان کے ایتھنک مسئلہ چلتا ہے 2 ٹرائبس کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واپس انہوں نے اس جینوسائیڈ سے سیکھا۔ آج بھی وہاں پر اگر دیکھا جائے تو اپریل کے مہینے میں ان کے بارز بند ہیں، چیزیں بند ہیں، انہوں نے اس حد تک لیسن لرن کیا ہے۔ وہ صاف، اگر کہیں ان کی کنٹری میں کوئی آدمی لڑ رہا ہو تو بڑا صاف کہتے ہیں کہ یہ روانڈن نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور نیشن ہوگا، یعنی ان کو اتنا کانفیڈنس ہے اس کے اندر۔ ان کے ایئرپورٹ پہ آپ اتریں تو پہلا آپ کو جو سلوگن وہاں ملتا ہے کہ کرپشن کو ختم کریں۔ ان کے آفسز میں جائیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سلو ہو سکتا ہے سسٹم، تھوڑا ڈیلے ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن آپ کو کہیں سے بھی ایک پنچ نہیں آئے گی کہ مجھے کچھ اس کے عوض دیا جائے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ سب سے بڑھ کے ان کا دیکھیں ایک سیوک ورک ہوتا ہے جسے ہم مگانڈا کہتے ہیں۔ وہ ہر ماہ کی آخری ویک پہ وہ لوگ تمام جتنے شہری ہیں ان کو اپنے اپنے گھروں کے سامنے اور اس کے سامنے والے گھر کو اپنے گھر کے سامنے سفیدی کرنا، صاف کرنا۔ اٹ از اے کلینسٹ کنٹری ان دا ورلڈ۔ اچھا، وہ خود بخود کام کر لیتے ہیں، اور یہ فری لیبر ہوتی ہے دیکھیں۔ اور اس میں آپ کو اس سیٹرڈے کو صبح 7 سے 12 بجے تک
ہر حالت میں اپنے گھر کے سامنے کسی کو ٹھیک کرنا ہے, پینٹ کرنا ہے, وہ سارے کام آپ کو کرنا ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, چاہے آپ جرنل ہیں یا ایک آرڈنری پرسن ہے. اچھا, یہ سفر کتنے عرصے میں روانڈا نے طے کیا؟ بلڈ شیڈ یعنی خون خرابہ, دنگا فساد, اور اب بالکل انتہائی مہذب انداز میں معاشرہ فنکشن کر رہا ہے. تقریباً 10 سال میں وہ یہاں پہنچ گئے ہیں. اتنی انقلابی تبدیلی صرف 10 سال میں؟ 10 سال میں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ, پہلے انہوں نے سب سے کرپشن کو روکا ہے, کہیں پہ بھی کرپشن نہیں دی. پھر انہوں نے یہ روک دیا بالکل کہ میں باس ہوں اور تم سبارڈینیٹ ہو. اس چیز سے بہت ان کو ایج ملا ہے, ایزی ایکسیس ہے ہر انسان کو, چاہے وہ جج ہے چاہے جرنیل ہے. آپ جائیں اپنا مسئلہ بیان کریں, 24 آورس کی وہاں پہ شاپنگ مارکیٹس ہیں. لیکن کرپشن کا خاتمہ تو اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اوپر والے کرپٹ نہ ہوں. ہاں, وہ خود اکاؤنٹیبل ہیں اس چیز کے, وہ خود اپنی ہر چیز اوپن رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. وہ پاسٹ کو بالکل بھولنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے جو لیسن لیا ہے اسے نہیں بھولنا چاہتے ہیں وہ, اور وہ ہر ایک کے پاس ریچ میں ہیں. اپنے ان کے پروگرامس ہیں. آپ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ میں اباؤٹ 62% فیمیلز ہیں. ہمارے تو بیچاری جو آتی ہیں پارلیمنٹس میں مشکل سے اسپیشل سیٹوں پہ آ جاتی ہیں, وہ بھی اگر بڑے صاحب جو ہیں کرم کر دیں, ورنہ تو وہ سلسلہ نہیں. آپ دیکھیں نا, ہم لوگوں نے ایک وہ کونا ہی نہیں پکڑا جہاں سے ہم دوسرے اینڈ تک جا سکتے ہیں. اس کو ختم کیا. کرپشن واز دا فرسٹ تھنگ. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زیرو ہو گئی ہے, لیکن دے آر کوائٹ کمفرٹیبل. وہ بڑے سکون میں ہیں کہ ہمارا بڑا اچھا کام ہو گیا ہے. پلس وہ ویلکم کرتے ہیں جتنے ان کے ٹورزم آتا ہے, وہاں پہ ایک سنگل فیمیل رات کو جہاں واک کرنا چاہے کر سکتی ہے. ان کے یہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ان چیزوں نے ان کو موٹیویٹ ہی نہیں کیا, بلکہ ایک چھوٹے سے چھوٹے آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا, یعنی جو قانون کی عملداری ہے اور اس پہ عمل درآمد ہے, اس کو انہوں نے یقینی بنایا ہے, جس کی وجہ سے چور بھی پکڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے رات کو 2-3 بجے خاتون اکیلا سفر بھی کر سکتے ہیں, کوئی ڈر جھجک نہیں ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے ساتھ میں کہ ان کے ہاں جو ان کی سروسز ہیں, سیکورٹی ایجنسیز پلس جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیز فل ٹائم کرتی ہیں. وہ آپ لوگ کبھی نہیں دیکھیں گے جی بس وہ حاضری لگ کے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا ہے, لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں ہے. وہ ایک پراپر آپ کو سروس دیتے ہیں. آپ ان کے کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں, آپ کو ایک سیٹ آفر کی جائے گی, آپ کو باقاعدہ کہ عزت دی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس آئیں, اور آپ کو سنا جائے گا. اس کی وجہ سے دیکھیں نا, نیچرلی وہ ایک ڈیولپ ہوتا ہے اندر اپنی ملک سے بھی ریلیشن شپ کہ میں اس ملک کا واقعی ایک بلانگ کرنے والا بندہ ہوں. لیکن اگر آپ کو آتے ہی دھکا دے دی جائے, میں سننے والا کوئی نہیں ہے, سفارش نام کی چیز وہاں چلتی نہیں ہے بالکل بھی. اچھی, تو بڑی آپ آئیڈیل قسم کی باتیں کریں کہ کرپشن نہیں ہے, سفارش نہیں مانی جاتی. یہ فرشتے ہیں وہاں پہ ان کو؟ اگر میں ایز اے پاکستانی کہوں تو مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے, خوبصورت جگہ ہے. دیکھیں ان کا سلوگن دیکھیں, کنٹری آف 1000 ہلز اینڈ 1000 اسمائلز. میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی سلوگن ڈھونڈ لاؤں. ہمارے بڑے اچھے ہیں لکھنے والے, لکھاری بھی ہیں, تھنک ٹینکس والے بھی ہیں. کوئی ایسا ہی سلوگن ڈھونڈیں جسے ہم باہر جا کے بیچیں. ہر ملک کی ایئر لائن وہاں آتی ہے, دیکھیں ہر ملک کی. اور یہاں تک کہ ان کے پاس تو پش بیک کے جہاز کی بھی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن دنیا کے جہاز وہاں آتے ہیں. ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے جس میں ایک دنیا سمائی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے پاس سے سیکھ کے, پاس میں رہ نہیں رہے وہ, لیکن سیکھ کے وہ آگے بڑھ گئے ہیں. تو اس میں یہ بتائیں نا کہ اس کے علاوہ کون سی مثالیں ہیں جہاں پہ آپ کو لگا کہ یا تو اپنے ملک سے ہم برے حالات میں ہیں, اپنے ملک سے ہم اچھے حالات میں ہیں؟ ابھی ویری ریسنٹلی میں, چونکہ اپنی جاب کا اختتام بھی میرا شری لنکا میں ہوا ہے, تو ٹریفک کے مسائل تھے وہاں پہ. مطلب میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جب کرنے پہ آئے تو وہ ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں, تو اس میں ہر موٹر سائیکل یا بس والا بہت ریش ڈرائیونگ کرتا تھا وہاں پہ. گورنمنٹ نے, پارلیمنٹ نے لا بنایا, پالیسیز امپلیمنٹ کی. اگر کوئی گاڑی والا اپنی لین چینج کر کے آگے ٹریفک لائٹ پہ آنا چاہے گا, بڑے ہیوی فائنز ہیں وہاں پہ اس کے لیے. اور اب آپ دیکھیں گے اگر 1 کلومیٹر لمبی لین لگی ہوئی ہے ٹریفک لائٹ پہ, موٹر سائیکل والا اینڈ پہ کھڑا نظر آئے گا آپ کو. لا امپلیمنٹیشن ایگزسٹ, بہت سختی سے اس پہ کار فرما ہے. اس حد تک ان کے پاس کا جرمانے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے کہ آپ اس کو پے کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. ایک سسٹم چلتا ہے. سب سے بڑی امپریسو چیز دیکھیں آپ ان کے, ہمارے جیسے خیبر سے آپ کراچی تک چلے جائیں, ان کے اسی طرح ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک, جعفرانہ سے لے کے ہم بنٹوٹا تک چلے جائیں آپ, ان لوگوں کے چاہے پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ سرکاری اسکول ہے, ایک یونیفارم ہے سب بچوں کی. اس سے ان میں یونٹی پیدا ہوتی ہے, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. پھر تعلیم بہت بڑا ایک فیکٹر جو میں نے دیکھا وہاں پہ, ہر آدمی ایجوکیٹڈ ہے, کوئی کسی کے گلے نہیں پڑ رہا ہے. آپ کو پراپرلی وہ اٹینڈ کرے گا, آپ سے سنے گا, وقت کی پابندی ہے.
شام 7 بجے کے بعد دکان نہیں آپ کھول سکتے, بھلے 10 ملین کا گاہک باہر کھڑا ہو, نہیں کھولیں گے وہ جی, صبح آئیں گے آپ. یہ وہ چیزیں ہیں. قانون مطلب انہوں نے بنا دیا, اس پہ عمل درآمد سختی سے ہو رہا ہے, بہت سختی سے. اچھا, وہ دیوالیہ کی بات تھی کہ بس سری لنکا برباد ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا, اس کا کوئی اثر عام زندگی پہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ جب ہوا تو تھوڑا سا امپیکٹ آیا تھا, چیزیں اویلیبل نہیں تھیں, جیسے پیٹرول نہیں تھا, ہر بندے کو مہینے میں بمشکل 5 لیٹر پیٹرول ملتا تھا, وقتی طور پہ بہت مشکل تھی. اور یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں دیوالیہ ہو جانا, شاید ہم لوگ تو اس لفظ سے بھی واقف نہیں ہوں گے بہت سے پاکستانی, لیکن ان لوگوں نے اس کو بڑے, ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ اگر مجھے 1 پاؤ چیز کی ضرورت ہے تو 1 پاؤ ہی لے رہا ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ ذرا سا پتہ چلے کل یہ چیز شارٹ ہو رہی ہے 10 کلو لے آؤ. انہوں نے نہیں کیا, ان کی فیلنگ یہ ہے کہ یہ میرے لیے ہے تو یہ اس کے لیے ہے. اس میں انہوں نے رہ کے اس پرابلم سے باہر نکلے. ان کا ڈالر بہت اسٹرانگ ہوا ہے. ان کے ٹورزم کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ پہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ ٹورسٹ کو کسی ذرا سا مسئلہ ہوگا وہ اس کو فوراً اٹینڈ کرتے ہیں, اپنے لا امپلیمنٹنگ جو ایجنسیز ہیں ان کو بلاتے ہیں فوراً, اور وہاں نمبرز دیے گئے ہیں ان کو, اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں ٹورزم کو. اور جو ان کے یہاں گیسٹ ہے انہیں اس سے غرض نہیں کہ کون سے ملک سے ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اس پاکستان کی چونکہ بنیادی آپ کا تعلق ہے, جس کی وجہ سے جہاں بھی جاتے ہیں آپ اپنے پاکستانی شناخت لے کے جاتے ہیں, لوگ جہاں جہاں آپ گئے ہیں افریقی ممالک میں, سری لنکا میں چلے گئے, پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے, تاثر کیا ہے پاکستان کے حوالے سے, کس ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے پاکستان؟ اچھا, اگر میں اس کو مکمل طور پہ کہوں, یہ تو ناممکن کہنا ہوگا کہ سبھی کہتے ہیں سب اچھا ہے پاکستان میں, لیکن میجورٹی ہمیں ابھی بھی بڑا اچھا ریٹ کرتی ہے, ہمارے کپڑوں سے, ہمارے فروٹ سے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ملک میں ہیں آپ. کپڑے ہیں بچوں کے جیسے نہیں مل رہے تو پاکستانی پروڈکٹس کو بڑا ویلکم کیا جاتا ہے. مسئلہ یہاں سے ہے کہ ہم بھیجتے کیا ہیں. ہم اگر اس میں آنیسٹلی کام کرتے رہے تو ہماری بہت جگہ ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں ایریٹریا جو اس کا کیپٹل اسمارا ہے, میں وہاں پر موجود تھا, میری وہاں بھی پوسٹنگ رہی ہے. بہت ہی پور کنٹری ہے. اس زمانے میں ان کو کبھی ایک وقت میں 1 میل بھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا. ایک فیملی کو زیادہ سے زیادہ 2 کلو شوگر 1 مہینے کے لیے ملتی تھی, اور وہ فیملی کا ان کا کانسیپٹ جو ہے 4 to 6 پرسنز ہے. اور ان لوگوں نے اتنا صبر کیا ہے, اتنا صبر کیا ہے کہ اس سچویشن کے باوجود میرے 4 سال میں وہاں ایک بھی کرائم نہیں ہوا ہے. ایک کرائم نہیں ہوا؟ تھانے کھلے ہوئے ہیں, سینٹر میں دروازے کے ایک کرسی رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھیڑ بکری اندر نہ آ جائے, ورنہ ان میں ضرورت نہیں ہے. میرا خود اپنے گھر کا لاک مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی بہت زیادہ لاک کیا ہو. وہ ایسے ہی کھلا ہے, رات کو تو کھلا پڑا, اور آپ 3 دن بعد واپس آئیں, آپ کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ان لوگوں نے بہت کم میں رہ کے بہت کچھ ڈیولپ کیا ہے. اور انہوں نے اپنے لوگوں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ ہماری اتنی ویلیو تھی. دیکھیں, اسمارا یونیورسٹی وہاں پہ پہلے ٹاؤن میں تھی, پھر انہوں نے باہر کر دیا. تو انہوں نے انڈیا جیسے کنٹری کو چھوڑا اور پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ آئی ٹی کے سیکشن میں لوگ لا کے دیں, اپنے ٹیچرز لا کے دیں. ہمارے کچھ اچھے خاصے ابھی بھی 5-10 ٹیچرز ہیں جو وہاں پہ گزشتہ تقریباً کوئی 15 سال سے پڑھا رہے ہیں. ہماری اس فیلڈ میں بہت چاہت ہے ان لوگوں کو, لیکن ہم کچھ یہاں بھی تو کچھ کریں نا خود, ہمارا کو پریزنٹ تو کریں. فوڈ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی پریزنٹیشن اگر اچھی نہ ہو تو آپ نہیں کھاتے ہیں. بیکار سے بیکار فروٹ بھی اگر ہو یا فوڈ ہو, اس کی اچھی پریزنٹیشن ہو تو آپ اس میں کچھ نوالے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا ہم برے نہیں ہیں لیکن بدنام ہیں. بس اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا, پاکستان میں مواقع بہت ہیں, اس معاشرے کے اچھے پہلو اچھے خاصے ہیں, چاہے وہ اقتصادی صورتحال کو دیکھ لیں جو ترقی ہوئی ہے بحیثیت مجموعی. مگر ارشد محمود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت ہے کسی مرد حر کی, ضرورت ہے رول آف لا کی یعنی قانون کی عملداری کی, اور پرخلوص اور دیانتدار رہنماؤں کی قیادت کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ٹاپ پہ آپ کی قیادت پرخلوص ہے تو پھر وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول پہ کس طرح ایمانداری کو قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے. یہی ایک راز ہے دوسرے ملکوں کی ترقی کا, جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سارے افریقی ممالک میں انہوں نے سرو کیا اور وہاں پہ خون خرابہ, ہنگامے, تشدد, اور ان ہنگاموں میں سے ایک نئی قوم بن کے نکلی. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ پرخلوص قیادت تھی اور انہوں نے اس اپنے اخلاص کے ساتھ کرپشن کا خاتمہ کیا, قانون کی عملداری کو یقینی بنایا. کاش کہ ہمارے ملک میں بھی اس نوعیت کی قیادت ملتی اور یہ روایات پروان چڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ.